رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کی برکت سے ہم سب کو خوبصورت اس بزم پاک میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا، بالخصوص ہمارے اس علاقہ کے عالم دین جو پتوکی میں دین مدین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلطان احمد جلالی صاحب، انہوں نے اور ان کے برادران نے مل کر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل بڑے مدلل اور بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے درد بھرے انداز سے خطاب فرما رہے تھے سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زریب احمد جلالی صاحب، جو اپنی طرف سے نہیں قرآن و سنت ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، جو ہمارے اکابر ان کے فرامین بالخصوص محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ کے فرامین بڑی محنت کے ساتھ جو انہوں نے کتابوں سے اکٹھے کیے، اس کو ہمارے سامنے اپنے انداز سے انہوں نے رکھا، تو اس لیے ہم سب پہ بھی لازم ہے جن کی ہم 11ویں شریف کا لنگر شوق سے کھاتے ہیں، ان کے ہم نظریات سے بھی پیار کریں، ان کے فرامین پر بھی پیار کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ یقیناً لنگر کا بھی بڑا فیض ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فیض ان کے فرامین کو یاد رکھنے سے ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ یہ روحانی لنگر ہے جس میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم سنیں کم از کم کچھ زیادہ نہیں تو کچھ تو ہمیں ضرور یاد ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی پوچھے تو ہم بتا سکیں کہ اس حوالے سے ہم نے رات کو سنا، کیونکہ ان کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے، اس لحاظ سے ہمارا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے، سارا دن کام کاج، رزق حلال، وہ بھی بڑی عبادت ہے، لیکن اس گئے گزرے دور فطر میں کچھ وقت دین کے لیے نکالنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کی اس مختصر حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اسی مسجد کے امام و خطیب قاری محمد رضوان صاحب، ثناخان مصطفیٰ محترم جناب حافظ محمد عمران صاحب بھی جلوہ افروز ہیں۔ مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چند باتیں اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سنا کر گفتگو ختم کریں گے۔ محفل کا آداب ادب وہ بھی پیش نظر رکھیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے تو جتنا ادب کریں گے یقیناً اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر موجود تھے، تو ایک دیہاتی شخص ہمارے پاس سے گزرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اینا ترید، اے دیہاتی تیرا کہاں کا ارادہ ہے، کس طرف سفر کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اہل و عیال کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حل لک من خیر،
کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ تیرے پاس کوئی خیر بھی ہے؟ تو اس نے کہا کون سی خیر، کون سی نیکی جس کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ گواہی دے کہ خدا ایک ہے اور میں اس خدا کا سچا رسول ہوں۔ تو جس وقت آپ نے اسے دعوت توحید اور دعوت رسالت پیش کی تو وہ بدو کہنے لگا میں یشہد علی ما تقول، یہ کون گواہی دیتا ہے؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ بت پرست تھا، بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اسے کیا پتا الہ کی کیا شان ہے اور میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے۔ جس وقت اس نے کہا یہ کون اعلان کرتا ہے اور کون گواہی دیتا ہے، تو ایک وادی کے کنارے درخت موجود تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے خدا کی توحید کا اعلان نہیں کرتا تو وہ جو سامنے درخت موجود ہے وہ بھی گواہی دے گا خدا ایک ہے، اس کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام نے اس درخت کا نام لیا، ابھی اسے اپنی طرف نہیں بلایا، اشارہ نہیں کیا، ابھی آپ کی زبان پہ اس کا نام آیا تھا۔ اقبلت تخط الارض خطا، اس درخت نے دائیں حرکت کی، بائیں حرکت کی اور زمین کا سینہ چیرتا ہوا حضور کے دربار میں حاضر ہو گیا، بارگاہ رسالت میں پہنچا اور ادب کے ساتھ حضور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم گواہی دو کہ خدا ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ فشہدت شہادتین، اس درخت نے 2 بار یہ گواہی پیش کی، اللہ کی توحید کی بھی گواہی، ہمارے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی بھی اس نے دی۔ جب اس دیہاتی نے دیکھا یہ تو درخت بھی ان کے کلمے پڑھ رہے ہیں، رب نے اس کو بھی دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا، سبحان اللہ۔ اسی لحاظ سے دوسرے مقام پر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس وقت میں ایک سفر پر موجود تھا تو ایک وادی کے کنارے پر آپ آرام فرما رہے تھے اور دوسری طرف ایک درخت تھا۔ تو کہتے ہیں سرکار آرام کر رہے تھے تو میں جاگ رہا تھا، تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، اس درخت نے دائیں حرکت کی، بائیں حرکت کی، پھر وہ زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوا اور کچھ وقت وہاں حاضری دی اور پھر واپس چلا گیا اپنی جگہ پر اور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ عجیب منظر تھا جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ تو جب ہمارے آقا علیہ السلام اپنی نیند سے بیدار ہوئے، آپ تو ہر وقت ہی بیدار ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا صحابہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ جس وقت آپ اٹھے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے ہوا میں ٹہنیوں کو تو حرکت کرتے دیکھا ہے لیکن درختوں کو چلتے نہیں دیکھا۔ آج بڑا عجیب منظر تھا کہ اس درخت نے زمین کو چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور پھر جا کے اپنی جگہ پہ جا کے سیدھا کھڑا ہو گیا ہے۔ محبوب کیا وجہ ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ تم جاگ رہے تھے میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کیا پتا کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، بلکہ فرمایا شجرہ میرے غلام میرے صحابی یہ ایک درخت ہے اور یہ بھی میرا امتی ہے، سبحان اللہ، یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مسجد نبوی شریف میں تو آ نہیں سکا، آج میرا یہاں سے گزر ہوا، اس کے جذبات مچل گئے، کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا،
کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا، میرے دل کی دھڑکنوں پہ تیرا نام آ گیا، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا۔ فرمایا میرے صحابی یہ درخت ہے اور یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جب ہمارا گزر یہاں سے ہوا تو اس کے جذبات مچلے، اس نے رب سے عزت مانگا، رب سے اجازت مانگی، اے رب مجھے اجازت دے میں بھی تیرے محبوب الاسلام کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یا اللہ جب یہ آیا تھا تو مجھے سلام پیش کرنا تھا۔ پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ ہم خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اسی محبت کی علامت ہے کہ لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہیں، لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ٹی وی کی سکرینیں معزلہ اپنی آنکھوں کو بدکار کر رہے ہیں اور گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ آپ خوش بخت ہو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک سنتے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش بختی ہے۔ بیٹھے زمین پر ہو اور حاضری عرش بری پہ لگائی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے حدیث پاک میں موجود ہے اور متعدد کتب کے اندر جس وقت ایک خاتون ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چادر لے کر حاضر ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر کسی فیکٹری کی بنی ہوئی نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی۔ سبحان اللہ، آپ نے اتنی قبول فرمائی، اتنی قبول فرمائی، اسی وقت کی آپ نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ مجلس سے ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے ما احسن ہذہ، محبوب چادر بڑی خوبصورت ہے، آپ مجھے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ فاقسمیھا یا رسول اللہ، چادر مجھے عطا فرما دو۔ لب بھائیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دی ہے، در بے بہا دی ہے۔ چادر اتاری اپنے اس غلام کو عطا فرما۔ حضور گھر تشریف لے گئے، لامہ اصحابہ، جو اس وقت صحابہ موجود تھے انہوں نے اس صحابی پہ اعتراض کیا، کہا تمہیں چادر نہیں مانگنی چاہیے تھی، تمہیں یہ تو پتا تھا کہ جو بھی یہاں منگتا آتا ہے کبھی بھی خالی نہیں واپس جاتا، اور حضور نے عطا فرما دی۔ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ سرکار کو چادر کی ضرورت بھی تھی، اگر تحفہ نہ آتا تو خریدنا پڑتی، تم نے کیوں چادر مانگی، کس لیے سوال کیا؟ تو صحابی کی عظمت پہ بھی قربان جائیں، انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ خدا کی قسم جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ آج اللہ نے سنی کے سینے کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب پوچھا چادر کیوں مانگی، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اس نے کہا رجوت برکتہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ کفن فیہا۔ میرے بھائیوں میں نے یہ سردی سے بچنے کے لیے چادر تو نہیں مانگی، میں نے تو نارے جہنم سے بچنے کے لیے چادر مانگی۔ سبحان اللہ۔ کیسے رجوت برکتہا، میں نے برکت کے لیے چادر کی، برکت کدھر سے آئی؟ حینا لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میرے نبی کے نوری پیکر سے لگی ہے، حضور کے بدن سے لگی ہے، اس لیے برکت ہے۔ لعلہ کفن فیہا، اس کا مجھے کفن دینا رب آخرت کی منزلیں بھی آسان فرما۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو صحابی کا ایمان، صحابی کا یقین، صحابی کا عقیدہ، صحابی تھے، ان کا عقیدہ کس قدر صاف اور شفاف تھا، کائنات کو بتا رہے تھے جو کپڑا ہمارے نبی کے
بدن سے لگ جاتا ہے، ہم اسے مشکل کشا بھی مانتے ہیں، حاجت روا بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور انہوں نے وصیت کی دوسرے صحابہ کہ وہ قبر کی کوٹھڑی جہاں کوئی نہیں مدد کے لیے پہنچ سکتا، اگر یہ چادر میرے پاس ہوگی قبر روشن بھی ہوگی، منزلیں آسان بھی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا، اور اس لحاظ سے ہی دوسرے مقام پر ایک دو حدیثیں میں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے؟ امام مطبی جو بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، امام حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 582 پر اس حقیقت کو بیان فرمایا، جو آج ہمارا عقیدہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے سنیوں کی مسجد میں ہی لکھا ہوگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کو تو عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، وہ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں۔ یہ جاگو والا 40 چک میں ایک مسجد پر قابض ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے یا رسول اللہ کو منڈایا، اوپر کوچی ماری معذاللہ، اس قدر دل میں بغض ہے اور اس ان کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں، ہم سے پہلے جو ہمارے امام تھے ان سب کا یہی عقیدہ تھا، ہمارے اسلاف کا یہی عقیدہ تھا۔ امام مطبی کہتے ہیں کنت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، میں اپنے محبوب علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس بیٹھا تھا، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے اور سارے ہی ان کو مانتے ہیں، فخر سے ان کا نام لیتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، پہلی جلد صفحہ نمبر 582 پر، امام مطبی کہتے ہیں ایک دیہاتی شخص آ گیا، اس نے آتے ہی کہا فقال السلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے سرکار کو سلام پیش کیا، لفظ یا کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، جو آج سنیوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اس نے کہا سمیت اللہ، میرے محبوب میں خود نہیں آیا، مجھے تو خدا نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر وہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو محبوب آپ کے پاس آ جائیں، جاؤ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، وہاں آ کر رب سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور میرے رسول بھی ان کی سفارش فرما۔ بریلی کے امام نے کہا تھا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ منگتا پہنچا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، محبوب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، قد جئتک مستغفرا لذنبی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے استغفار کے لیے آپ کے پاس آ گیا، مستشفعا بک، آپ میری شفاعت فرما دیں، سبحان اللہ، میری سفارش فرما دیں، یعنی سرکار کو حاضر سمجھ کر، سامنے سمجھ کر، مستشفعا بک، محبوب آپ شفاعت فرما دیں۔ اور اس کے بعد اس نے وہ شعر پڑھے جو آج بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کی جالیوں کے ستونوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا یا خیر من دفنت بالبقاء اعظمہ، فطاب من طیبہن القوم الاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہنے لگے اے محبوب آپ سب کے سردار ہیں، جتنے لوگ بھی کائنات میں
دفن آپ سب کے سردار ہیں، اور آپ کے نوری پیکر سے ہی جو ساری خوشبو آ رہی ہے، اس کی برکت سے ہی ہر طرف سے آ رہی ہے۔ اور پھر کہنے لگے میری جان بھی قربان محبوب اس قبر پہ جس میں آپ جلوہ فروز۔ سرکار کی ذات تو ذات رہی، اس غلام نے کہا میری جان اس مٹی پہ قربان محبوب جس میں آپ تشریف فرما ہے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس میں عفاف ہے، پاک دامنی ہے، اس میں کائنات کا جود و کرم بھی ہے۔ کہیں سے اتنا نہیں ملتا جتنا یہاں سے ملتا ہے۔ اس نے فریاد کی، دیہاتی میں جب واپس جا رہا تھا تو امامت بھی کہتے ہیں میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی لیکن قسمت جاگ گئی۔ سبحان اللہ، میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور تشریف لائے تو آپ ناراض نہیں ہوئے کہ امام ادبی تمہارے سامنے وہ دیہاتی شرک کر کے چلا گیا، اس نے یہاں سے مجھے آواز دی۔ ہرگز سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ امام ادبی کہتے ہیں حضور میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا جاؤ اب یہ کوئی جو دیہاتی دعا کر کے جا رہا ہے اسے بشارت دے دو ان اللہ غفر لہ، رب نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے، سبحان اللہ، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب بندے کا ایمان ایسا ہو، عقیدہ ایسا ہو تو پھر یقیناً وہ کرم فرماتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں متعدد مقام پر 12 سے زائد مقام پر یہ حدیث پاک موجود